اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، تذکرۃ الاولیاء میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا ہی پرسوز واقعہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی، بعض اوقات ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت سخت کوئی شخص بیمار ہو تو ہم جا کر خیریت دریافت کرتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں اب طبیعت کیسی ہے، اب طبیعت کیسی ہے، تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا۔ تو فرمایا کہ ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ ناظرین، مسلمانوں کا امام اپنے وصال سے پہلے، انتقال سے پہلے اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما دے، کیونکہ ابلیس لعین جو ہے نا، اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک میری ایک سانس بھی باقی ہے نا، میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر کے ساتھ فرمائے، خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 76 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قلیلاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قلیلا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 76 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 76 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، ان دوسرا، کادو تیسرا، لیستفزون چوتھا، کا پانچواں، من چھٹا، الارض ساتواں، لیخرجو آٹھواں، من نواں، اس کے بعد اذن 10واں، لا 11واں، یلبثون 12واں، خلافہ 13واں، الا 14واں، قلیلا 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَإِن كَادُوا، ان میں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا کاف آ رہا ہے، تو ناظرین نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَ، یہ علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنْ الْأَرْضِ۔ ناظرین من میں ویسے نون ساکن ہوگا، جب ملا کر پڑھیں گے تو نون پر زبر آئے گا۔ الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ من الارض لیخرجوک،
لیخرجو علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لیخرجو کا را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، من علیحدہ ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، من ہا وا اذن لا، اذن میں دال پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے لا کے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، اذن لا غلط ہے، اذن لا یلبثون لا یلبثون، خلافہ کا خلافہ علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے خلافہ کا، الا قلیلا، یا وقف پڑھیں گے تو قلیلا پڑھیں گے، خلافہ میں لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے آج کا سبق لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لِيُخْرِجُوكَ منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا۔ آیت نمبر 76 ہے۔ ناظرین یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم اب دیکھیں، کا ضمیر ہے، دوسرا الارضی، اور کا ضمیر یہ نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ تیسرا ہے اذن، چوتھا ہے خلافہ، کا ضمیر یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، قلیلا نمبر 5۔ تو کل یہاں پر 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 کا ضمیر اور ہا ضمیر، کا اور ہا ضمیر۔ نمبر 2 الارضی،
نمبر 3 اذن، نمبر 4 خلافہ، اور نمبر 5 قلیلہ۔ ناظرین و سامعین، 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل کادو، دوسرا لیستفزو، لیستفزون، تیسرا لیخرجو، چوتھا یلبثون۔ تو کل 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 کادو، نمبر 2 لیستفزون، لیستفزون، اور تیسرا ہے لیخرجو، اور چوتھا ہے یلبثون۔ ناظرین یہ 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے واو، دوسرا ہے ان، تیسرا ہے من، اور یہاں پر بھی من ہے، واو یہاں پر بھی ہے، چوتھا ہے لا، اور پانچواں ہے الا۔ کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ان، نمبر 3 من، نمبر 4 لا، نمبر 5 الا۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 5 اسماء، 4 افعال اور 5 حروف، کل ملا کر 14 کلمات موجود ہیں۔ کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔ اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔ اس کے بعد ہے ارض۔ ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض جو ہے یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے ارادن۔ تو ارض کا معنی ہوگا زمین، ارادن بہت سی زمینیں۔ اور بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اس میں جنس ہے۔ جب ہم اسے اس میں جنس کہیں گے تو پھر واحد جمع دونوں کے لیے یہ ارض استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم اردو میں ارض اور اراضی کہتے ہیں۔ دعات اور زوات کا فرق ہے، ظاہر ہے کہ عربی میں دعات ہوتا ہے، اردو میں زوات ہوتا ہے۔ تو ارض اور اراضی یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ فلاں کی اتنی اراضی ہے۔ اس کے بعد ہے اذن۔ ویسے یہ اذ اور اذا یہ حرف ہوتا ہے،
اذ کا معنی اذا کا معنی جب ہوتا ہے عام طور پر، لیکن اذن یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف پر دو زبر کی تنوین ہے۔ تنوین حرف کی علامت نہیں ہوتی، یہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو اذن تو یہاں پر معذوف ہوتا ہے ذاک الوقت، یعنی اس وقت، اس وقت، جس وقت، ان تمام میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسم ہے یہاں پر، تو اس کا معنی ہوگا اس وقت یا اس وقت یا جس وقت، قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ خلافہ، خلافہ کا معنی ہے پیچھے، کیونکہ عربی میں خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے، تو خلاف پیچھے۔ ہم بھی کہتے ہیں یار آپ اس چیز کے خلاف کر رہے ہو جو میں نے کہا، تو خلاف کا معنی ہم مخالفت میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر خلاف کا معنی ہے پیچھے۔ قلیل اس کا معنی ہے تھوڑا یا تھوڑے یا تھوڑی، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہو۔ قلیل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل کادو، یہ افعال قرب میں سے ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ افعال قرب وہ ہوتے ہیں، میں اس کو آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں، کہ جو خود اپنا مکمل معنی نہیں دیتے بلکہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر یہ اپنا معنی دیتے ہیں، تو اسی لیے ان کو افعال قرب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قریب کا معنی آتا ہے۔ تو کادو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ قریب تھے، وہ قریب تھے۔ لیستفزون، یستفزون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ پھسلتے ہیں یا وہ پھسلیں گے، اور یہاں پر لا تاکید کا ہے، لیستفزون، البتہ وہ ضرور پھسلتے ہیں یا البتہ وہ پھسلتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہوگا، لیکن چونکہ کادو کے ساتھ یہ لنک کر رہا ہے تو کادو، ان کادو لیستفزون، تحقیق قریب تھے کہ البتہ وہ پھسلا دیں یا پھسلا دیں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، اب ملا کر یہ معنی بنے گا، کیونکہ ان یہاں پر حرف شرط نہیں ہے بلکہ ان کا معنی یہاں پر تحقیق ہے۔ اس کے بعد لیخرجو، اصل میں تھا یخرجونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ نکالتے ہیں یا وہ نکالیں گے۔ اب یہاں پر لی آیا تو لی اور فعل مضارع کے درمیان ان محذوف ہوتا ہے، تو ان جو ہے تثنیہ کا نون ہو یا جمع کا نون ہو اسے معذوف کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ معذوف ہوا تو لیخرجو ہوا، اور ان جو ہے فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے، تو لیخرجو کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ وہ نکالیں، تاکہ وہ نکالے یا تاکہ وہ نکال دے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اخرج یخرجو اخراج، کہتے ہیں نا کہ فلاں کا فلاں جگہ سے اخراج ہو گیا، یعنی نکال دیا گیا، تو اخراج یہ اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین، جو اگلا فعل ہے وہ ہے یلبسون۔ یلبسون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ٹھہرتے ہیں یا وہ ٹھہریں گے، اور یہاں پر لا آ رہا ہے، لام الف زبر لا، یہ نفی کے لیے آتا ہے، فعل مضارع پر عام طور پر داخل ہوتا ہے، تو لا یلبسون، وہ نہیں ٹھہرتے، وہ نہیں ٹھہرتے یا وہ نہیں ٹھہریں گے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور، ان کا معنی تحقیق، من کا معنی ہے سے، اور من و عن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ اس کے بعد لا، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی نہیں۔ الا استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے، اس کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسماء، 4 افعال اور 5 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ کچھ 14 کلمات میں سے کل 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ارض میں عرض اور اراضی، نمبر 2 قلیل، نمبر 3 لیخرجو میں اخراج، نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کس طرح بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، کاف علی زبر کا، دال واو پیش دو، و ان قیدو،
لام زبر لا یا سین زبر یس تا زبر تا فا زا زیر فز زا واو پیش زو نون زبر نا کاف زبر کا لا یستفزون کا میم زیر مین نون لام زبر نل حمزہ را زبر ارض ضا زیر دوی من الارض لام زیر لی یا خا پیش یخ را زیر ری جیم واو پیش جو کاف زبر کا لی یخرجو کا میم نون زیر من ہا علی زبر ہا من ہا واو زبر وا حمزہ زیر ای ذال لام دو زبر ذل و ایذل لام علی زبر لا یا لام زبر یل با زبر با ثا واو پیش ثو نون زبر نا و ایذل لا یلبثون خا زیر خی لام کھڑا زبر لا یا لام علی زبر لا فا زبر فا کاف زبر کا خلاف کا حمزہ لام زیر ال لام علی زبر لا الا قاف زبر قال لام یا ذلی لام دو زبر لن قلیلا یہاں وقف کریں گے تو قلیلا پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین اب ہم کریں گے تلاوت، اور سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ منها وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لا يلبثون خلافك إلا قليلا۔ پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لا يلبثون خلافك إلا قليلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ان تحقیق کادو وہ قریب تھے، لیستفزون البتہ وہ پھسلا دیں، کا تجھے من سے الارض زمین، لی تاکہ یخرجو وہ نکال دیں، کا تجھے من سے ہا اس، یعنی یہ ہا ضمیر ارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وا اور اذن اس وقت، لا یلبثون وہ نہیں ٹھہریں گے، خلافہ پیچھے کا آپ کے تمہارے، الا مگر قلیلا تھوڑے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور بے شک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں، تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ ٹھہر پاتے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ناظرین، جو آیت نمبر 73، 74 اور 75 کی ہم تفسیر عرض کر رہے تھے، تینوں آیات کی۔ تو اس میں ناظرین ظاہر ہے کہ جب یہ فرمایا گیا کہ آپ دیکھیں اس میں
کہ اور اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس پر ہم نے یہ بات عرض کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو؟ ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے شامل حال رہا پوری حیات طیبہ۔ تو ناظرین و سامعین، بفرض محال اگر وہ ہوتا تو وہ تو تھا ہی نہیں، تو اسی لیے اب یہاں پر کوئی اس طرح سوال واقع نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تعریض کے قبیل سے ہے کہ کہا کس کو جاتا ہے، مخاطب کون اور ہوتا ہے، اسے تعریض کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ اب اس میں کچھ سوالات ہیں اور اس کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 73 ہے، جس میں فرمایا کہ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے کہ جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑ دیں، اور تب یہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ تو ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے کے قریب تھے، اور اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنا بہت گناہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ عصمت کے خلاف تب ہوتا جب آپ اس فتنے میں آزمائش میں مبتلا ہوتے، تو اللہ رب العالمین کا فضل شامل حال رہا تو مبتلا نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 74 کا معنی کہ جس میں کہا گیا کہ تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ تو اس آیت میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا اور آپ کی حفاظت نہ فرماتا تو آپ مشرکین کے دین اور مذہب کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس کا جواب یہ کہ عربی میں جو لولا ہے اس کا معنی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نفی کی بنا پر دوسری چیز کا ثبوت ہو۔ جیسے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتے، عمر ہلاک نہیں ہوئے اس لیے علی موجود تھے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی ہے کہ اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، آپ اس کا فضل آپ کے ساتھ شامل حال رہا، تو آپ ان کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 75 میں جو فرمایا کہ تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں مزہ چکھاتے، کیونکہ آیت نمبر 74 میں یہ اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے قریب تھا کہ وہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 75 میں تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ آپ کو بہت بڑے عذاب کی وعید سنا رہا ہے، اور اگر پہلے کوئی جرم نہ ہو تو عذاب کی وعید سنانا مناسب نہیں۔ اس کا جواب یہ کہ معصیت سے ڈرانا اور دھمکانا معصیت کے اقدام کو مستلزم نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ آیت بھی ہے سورہ الحاقہ آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر بالفرض محال یہ ہم پر کوئی بات گھڑ لیتے تو ہم یقیناً ان کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ان کی شارک کاٹ دیتے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ اگر بفرض محال آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ سورہ احزاب کی آیت نمبر 48، اور آپ کافروں و منافقین کی اطاعت نہ کریں۔ تو یہ اطاعت کی ان کی اطاعت کرنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ عذاب کی وعید ہے، تو یہ معصیت کے اقدام کو مستلزم نہیں کیونکہ آپ نے کی ہی نہیں۔ تو اسی لیے یہ ساری بحث گم پھر کر وہیں پر آتی ہے کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اس کا فضل شامل حال ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی علیہ السلام کی ان آزمائش میں کامیابی۔ ان آیتوں میں ان مصائب اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے جو کئی برسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہے تھے۔ مشرکین مکہ سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے کہ آپ کو دین اسلام کی دعوت سے باز رکھیں اور کسی نہ کسی طرح آپ کے استقلال اور عزم و ہمت میں کچھ لچک اور نرمی پیدا کر رہے ہیں، اور اگر آپ بالکل ان کے ہم نوا نہ ہوں تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ آپ ان کے باطل خداؤں کی مذمت نہ کریں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، آپ کو سیم و زر کی لالچ بھی دیے، عرب کی خوبصورت دوشیزاؤں کی پیشکش بھی کی، دھمکیاں بھی دی، معاشی دباؤ بھی ڈالا، 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور کر دیا، باہر سے غلہ بھیجنے پر پابندی لگا دی، آپ اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا
کہ جو آپ کے عزم اور حوصلے کو پست کرنے کے لیے کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتحانات میں آپ کو کامیاب اور سرخرو رکھا۔ مشرکین طرح طرح کی ترغیبات سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنی ذاتی طاقت کے بل بوتے پر وہ باطل کی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ انسان کسی امتحان اور کسی آزمائش میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پختہ حوصلہ اور عزم و استقلال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے ان تمام طوفانوں کے ساتھ حق و صداقت کے مسلک پر اور راستے پر پہاڑ کی طرح جمے رہے، اور کوئی بڑی سے بڑی آزمائش کا سیلاب بھی آپ علیہ السلام کو اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکا۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 73، 74 اور 75 کی تفسیر ہم نے مکمل کی، اور اس میں جتنے کوسچنز پیدا ہو سکتے تھے ان کوسچنز کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کے جوابات بھی بیان کیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ عصمت انبیاء کے مطابق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ناظرین، اللہ رب العالمین، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام اور فرشتے بھی یہ بالکل معصوم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان نہیں ہوتے، یہ تو ہدایت کے لیے آتے ہیں انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام۔ تو جو خود خدا نخواستہ نافرمانی کرے وہ ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ لوجیکلی بھی آپ دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عصمت انبیاء پر حق ہے، اور ہمارا اس پر عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام سب کے سب معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی، مفتی صاحب سے آلکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہی جی میری بہن، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ دل برداشتہ کر دیں آپ کو اس ملک سے تاکہ نکال دیں آپ کو اس میں سے، اور وہ اس وقت وہ نہ ٹھہر سکتے آپ کے بعد مگر تھوڑی مدت ہی۔ صدق۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابرش بیٹا سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ منها وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ منها وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ
علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں، صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arqtv.tv پر، اور خاص طور پر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر جوائن کر سکتے ہیں، بالخصوص ہمارا جو یوٹیوب ہے۔ ناظرین، جو بھی قرآن سنی سنائی کا آپ ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔